حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها انما الاعمال بالنیات. حدیث نیت. تو نیت کے سلسلے میں دو چیزیں بچی ہیں، اس کے بعد لامرئ ما نوى کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. نیت کے سلسلے میں ایک بات حضرات محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی عمل کے کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، تو کیا کسی عمل کو چھوڑنے کے لیے، ترک عمل کے لیے بھی نیت ضروری ہے یا نہیں؟ تو امام کرمانی فرماتے ہیں کہ ترک عمل یہ بھی عمل ہے، لہذا اس کے لیے بھی نیت شرط ہوگی. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ ترک عمل یہ عمل نہیں ہے بلکہ عمل کو ترک کرنا ہے، لہذا اس بنا پر نیت کی کوئی ضرورت نہیں. اس سلسلے میں امام کرمانی نے فرمایا ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ترک عمل کی دو صورتیں، ایک ہے مقارن بالنیہ اور دوسرا ہے مقارن غیر مقارن بالنیہ. یعنی انسان اگر کسی منہیات شرعیہ میں سے کسی نہیں سے اس نیت سے باز آتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ نیت کرنا بھی درست اور اس پر اسے اجر بھی ملے گا. جیسے جھوٹ بولنے کا موقع تھا اور اس نے کیا کہ بول دیا، جھوٹ نہیں بولا. صرف اس لیے نہیں بولا کہ شریعت مطہرہ نے جھوٹ بولنے سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. وعدہ خلافی کرنے کا موقع تھا مگر وعدہ خلافی نہیں کی، کیوں؟ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ مقارن بالنیہ ہوا کہ اس نے ایک برے عمل کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شریعت نے اسے منع کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس پر اس کو اجر ملے گا. اور اگر کسی عمل کو وہ چھوڑتا ہے اس کے لیے اس عمل کے کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور ایسے ہی چھوڑ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے غیر مقارن بالنیہ، کہ یہ نیت کے ساتھ مقارن نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہاں پر نہ نیت کی ضرورت ہے اور نہ وہاں پر اسے اجر اور ثواب کا تحقق ہوگا. تو اس طریقے سے امام کرمانی نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. آخری بات جو نیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیت یہ حلت اور حرمت پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی نیت کی وجہ سے کسی چیز کا حلال حرام ہونا یا کسی حرام کا حلال ہونا اس کا تحقق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں شوافے کا کہنا یہ ہے کہ نیت یہ حلت اور حرمت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے کیسے ذبح کرو؟ اللہ کا نام لے کر، فاذکروا اسم اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کا نام لو. تو اب اگر کوئی آدمی اس پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس صورت میں وہ جانور حلال اور نہیں لیتا ہے تو حرام. یہ تو عام مسئلہ ہے. لیکن شوافے کے یہاں پر مسلمان اگر بسم اللہ نہیں بھی پڑھتا ہے لیکن چونکہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کی نیت میں بسم اللہ ہے، اس کی نیت میں کیا ہے؟ بسم اللہ ہے.
لہذا مسلمان کے کسی ذبیحے کو بسم اللہ بھول کر ذبح کرنے سے بھی وہ حلال ہو جاتا ہے شوافی کے یہاں پر، اور غیر مسلم کے کسی ذبیحے کو اس طریقے سے بولنے سے بھی یا نیت کرنے سے بھی اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں شوافی کے نزدیک گویا کہ نیت یہ حلت اور حرمت پر اثر انداز ہو رہی ہے، احناف کے یہاں پر حلت اور حرمت پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نیت کے سلسلے میں آخری بات تھی۔ بہرحال اس کے بعد حدیث پاک کا آگے کا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ سب سے پہلے تو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ کتب احادیث میں کتنی قسم کے صیغوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کی عبارت میں کیا کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ الفاظ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو تقریباً 7 مرتبہ نقل کیا ہے الگ الگ مقامات پر۔ ان میں سے کتاب الحیل اور دیگر ابواب میں انہوں نے اس حدیث کو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے موطا محمد میں امام مالک سے جو امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے نقل کیا ہے احادیث کو، اس میں بھی وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے باب بدء الوحی میں جو اسے نقل کیا ہے تو اس کے نسخے میں اختلاف ہے، بعض نسخوں میں اسے انما لامرئ ما نویٰ پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور بعض نسخوں میں انما لکل امرئ ما نویٰ لکھا گیا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ آپ کے نسخے میں کیا ہے؟ ہندوستان کے لکل امرئ ہے یا لامرئ؟ تو بعض نسخوں میں باب بدء الوحی میں وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور عام طور پر جو نسخے ہیں ان نسخوں میں وانما لامرئ ما نویٰ۔ امام ابن ماجہ نے اسے اس طور پر نقل کیا ہے کہ انما کو ذکر نہیں کیا، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو وہاں پر انما کے حذف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ تو اس طرح سے گویا کہ اسے انما لامرئ ما نویٰ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا، اور اسے انما لامرئ ما نویٰ کے ساتھ بھی لکل امرئ اور لامرئ بھی اسی طریقے سے اسے نقل کیا گیا ہے لکل امرئ ما نویٰ سے بھی۔ اور چوتھا کتاب العتق میں امام بخاری نے اسے صرف وانما لامرئ کے بجائے لامرئ ما نویٰ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو 4 صیغوں کے ساتھ ذکر گیا، ایک تو وانما لکل امرئ، دوسرا انما لامرئ، تیسرا لکل امرئ، تیسرا امام ابن ماجہ نے اس کو لکل امرئ، اور چوتھا انما لامرئ، نہ تو انما ہے نہ کل ہے، لامرئ ما نویٰ، نہ انما ہے نہ انما لکل، دونوں نہیں ہے، تو لامرئ ما نویٰ براہ راست۔ اس طریقے سے 4 طریقے سے احادیث کی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال تو عام طور پر جو اس کی تخریج ہے، اس تخریج میں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ کے الفاظ ہے، تو سب سے پہلے اس حدیث پاک کا جو جملہ ہے وہ انما ہے۔ اب یہ انما کیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں امام ابن حجر اسقلانی اور صاحب عمدۃ القاری بدر الدین العینی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ انما یہ مفید حصر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفید حصر ہے۔ امام کرمانی فرماتے ہیں کہ انما مفید حصر نہیں،
بلکہ مانوا انما لمرین، تقدیم اور تاخیر یہ مفید حصر ہے. تو یہاں پر جو حصر پیدا ہو رہا ہے امام کرمانی کے کہنے کے مطابق انما کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس حصر کی وجہ کیا ہے؟ تقدیم محقہ تاخیر ہے اور تاخیر محقہ تقدیم. تو فرماتے ہیں کہ مانوا لمرئ، مانوا پہلے ہونا چاہیے، اس کو مؤخر کر دیا تو اس لیے تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے. جبکہ امام بدر الدین العینی وغیرہ فرماتے ہیں کہ امام کرمانی کی یہ بات گلے سے اترتی نہیں ہے کہ کس انداز میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انما کا استعمال ہی بلکہ اس کی وضع ہی حصر کے لیے ہوئی ہے. اب جب ایک کلمہ جو مفید حصر ہے اور جس کا موضوع لہو ہی کیا ہے؟ حصر ہے، تو پھر آپ اس کو اس کے اصل حقیقت سے کیسے باہر کر سکتے ہیں؟ لہذا تقدیم و تاخیر والی بات یہ تکلف سے عاری نہیں. اس کے بعد لفظ ہے کہ اگر ہم نے مانا لکل امرئ ما نوی، جیسا کہ بہت ساری روایتوں میں اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر کل کس معنی میں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ کل یہ عربی زبان میں 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو کل جو کلی کے معنی میں ہو، ایک کل جو کلی کے معنی میں ہو، دوسرا کل کہ جس سے کسی پر داخل کر کر اس کے افراد کا احاطہ مقصود ہو، احاطہ افراد مقصود ہو. اور تیسرا کل اسے کسی پر داخل کر کر اس کے احاطہ اجزاء مقصود ہو، اس کے اجزاء کا احاطہ مقصود ہو. تو فرماتے ہیں کہ اگر کل سے کلی مراد لی جائے تو کلی مراد لیے جانے کی صورت میں یہ جنس کے معنی میں ہوگا. جیسے الف لام جنس معنی دیتا ہے ایسے ہی یہ کل بھی کیا کرے گا؟ معنی دے گا. اور اگر کل کو یہاں پر احاطہ افراد کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں یہ الف لام استغراقی کی طرح ہوگا، یہ الف لام استغراقی کی طرح ہوگا. البتہ ائمہ لغت اس بات کو وضاحت کرتے ہیں کہ کل اگر نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو احاطہ افراد کے لیے ہوتا ہے، اور معرفہ پر داخل ہوتا ہے تو احاطہ اجزاء کے لیے ہوتا ہے. اگر کل کس پر داخل ہوتا ہے؟ نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ احاطہ افراد کے لیے. یہاں پر جیسا کہ کس پر داخل ہو رہا ہے؟ لکل امرئ، کس پر داخل ہو رہا ہے؟ نکرہ پر داخل ہو رہا ہے، لہذا احاطہ افراد کے لیے ہوگا. اور اگر یہ معرف باللام پر داخل ہو جاوے، معرفہ پر داخل ہو جاوے تو اس صورت میں احاطہ اجزاء مقصود ہوں گے. دونوں میں فرق ہے، ایک ہے اجزاء اور ایک ہے افراد. جیسے انسان، تو ہر انسان یہ ایک جنس ہے اور پورا ایک انسان یہ ایک فرد ہے. تو انسان کا ایک ایک فرد یہ کیا کہیں گے؟ اس کو احاطہ افراد. اور انسان یہ مختلف اجزاء سے بنا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، تو یہ اجزاء ہے. تو اجزاء سے نوع بنتی ہے، متعدد اجزاء سے نوع وجود میں آتی ہے، اور متعدد انواع سے جنس وجود میں آتی ہے. متعدد انواع سے کیا وجود میں آتی ہے؟ جنس وجود میں آتی ہے. تو اس طریقے سے لکل امرئ کے سلسلے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد لفظ ہے کہ لکل امرئ، امرؤ. اس امرؤ کے سلسلے میں کہ اس کے لغت کے اعتبار سے اور نحو کے اعتبار سے اس کا ضبط کیا ہے، یعنی اس کو کیسے پڑھا جائے. تو اس سلسلے میں امام کرمانی فرماتے ہیں کہ امرؤ کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ایک تو اسے پڑھا جاتا ہے زبرجن کے وزن پر امرؤن پڑھا جاتا ہے، زبرجن امرؤن. اور دوسرا فرماتے ہیں فلسن کے وزن پر مرؤن پڑھا جاتا ہے، فلسن کے وزن پر مرؤن پڑھا جاتا ہے. امام کرمانی فرماتے ہیں
کہ امرؤن کا لفظ من غرائب لغت العربیہ، یہ عربی زبان کے حیرت انگیز کلمات میں سے. کیوں حیرت انگیز کلمات میں سے ہے؟ کہا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ را جو ہے، اس را پر کیا حرکت پڑھی جاوے اور اس حرکت کا اثر اس کے فا کلمے پر کیا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حرکت را پر پڑھی جائے گی وہی حرکت فا کلمے پر پڑھی جائے گی. وہی حرکت کس پر پڑھی جائے گی؟ فا کلمے پر پڑھی جائے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر را پر کسرہ پڑھا گیا تو اسے امریون پڑھتے ہیں، اگر را پر فتحہ پڑھا گیا تو اسے امرؤن پڑھتے ہیں، اور اگر را پر فتحہ پڑھا گیا تو اسے امرؤن پڑھتے ہیں. تو امرؤن، امرؤن اور امریون تینوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا. یہ امام کرمانی فرماتے، کہا گیا جی اور اس کی کوئی جمع بھی نہیں، اور یہ اس طریقے سے تابع ہوا کرتا ہے، اس را کے تابع ہے اس کا فا کلمہ. تو اس طریقے سے اس کا ضبط کہاں کے لغت میں بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس کے سلسلے میں امام فرا جو لغت کے اور نحو و صرف کے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح ضبط یہ ہے، فصیح ضبط یہ ہے کہ اسے را کے فتحے کے ساتھ پڑھا جائے اور شروع میں اس پر کسرہ پڑھا جائے، امرؤن. تو امام فرا کے نزدیک یہ امرؤن ہے. صاحب القاموس فرماتے ہیں کہ اسے امریون پڑھا جائے گا، را کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ایک بحث اس میں یہ آتی ہے کہ اسے حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے گا یا بغیر حمزہ کے پڑھا جائے گا. امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو دونوں طریقے سے استعمال کیا ہے. قرآن کریم نے کہیں پر اس کا استعمال امرؤن سے کیا ہے اور کہیں پر اس کا استعمال مرؤن سے کیا ہے. کہیں پر اس کا استعمال مرؤن سے کیا ہے. جیسے قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا لِكُلِّ فَحَلَكَ، اس کو قرآن نے امرؤن بھی استعمال کیا ہے. یہ تو حدیث میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. سب رمضان حافظ ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ، تو یہاں پر کیا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ، لِكُلِّ امْرِئٍ. اسی طریقے سے ایک جگہ پر قرآن کریم نے اس کو مرؤن سے بھی استعمال کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ. تو امام عینی فرماتے ہیں کہ اس کو امرؤن بھی پڑھا گیا ہے قرآن میں اور مرؤن بھی پڑھا گیا ہے، لہذا اس کو حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بغیر حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حمزہ کے ساتھ ہوگا اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حمزہ کے بغیر صحیح ہوگا، تو کہا جب قرآن نے اس کے استعمال دونوں طریقے سے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امرؤن اور مرؤن دونوں طریقے سے اس کو پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے اپنے لیے ہمیشہ الفاظ فصیحہ کا انتخاب کیا ہے، کوئی بھی غیر فصیح لفظ کو قرآن نے استعمال کیا نہیں. لہذا اس بنا پر جب قرآن نے دونوں کو استعمال کیا تو دونوں کو فصیح کہا جائے گا اور کسی کو ترجیح دی جائے گی نہیں. پھر اس کے بعد بحث آتی ہے کہ امرؤن کا معنی کیا. تو فرماتے ہیں کہ امرؤن کے سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امرؤن یہ ناسن کے معنی میں، یعنی رجل اور امرأۃ دونوں پر بولا جاتا ہے. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کا استعمال صرف رجل کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے امرأۃ اور مرأۃ. اسی لیے امام کرمانی فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب لفظ ہے عربی زبان کا
کہ یہ مرد کے لیے امرؤن اور مرءن بھی آتا ہے اور عورت کے لیے امرأتن اور مرأتن بھی آتا ہے، اس کی جمع بھی آتی نہیں ہے، اور اس کا ضبط بھی تینوں اعراب کے ساتھ اس کو کیا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ من غرائب کلمات العربیہ، عربی زبان کے عجیب و غریب جو چند الفاظ ہیں ان میں سے اس کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بہرحال یہاں پر سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لِامْرِئٍ کو عام معنی میں رکھا جائے، مرد اور عورت کی کوئی تعین نہ کی جائے۔ ہاں سبب ورود کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سبب ورود سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مرد مراد ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اصول فقہ کے ائمہ اصول نے ایک بات بیان کی ہے، ایک اصول بیان کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جن باتوں کو بیان کیا جاوے اسے حتی الامکان عموم پر محمول کیا جاوے، خواہ مخواہ اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عموم پر محمول کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے بہت سارے معانی کا استخراج اور استنباط ہوگا، اور بہت سارے ہر زمانے میں اس سے کچھ نہ کچھ استخراج اور استنباط کی شکلیں نکلتی کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ اور اگر اس کو خاص کر دیا جاوے تو خاص کرنے کی صورت میں وہ کسی ایک معنی یا ایک زمانے کے لیے محدود ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پورے جہان کے لیے ہے، لکل زمان و مکان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اور جتنے بھی زمانے گزرتے رہیں گے ان سب کے لیے آپ کی بعثت ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جاوے تو اس سے یہ ماننا چاہیے۔ البتہ ہمارے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر اس کا خصوصی پس منظر ہے لہذا اسے مراد لیا جاوے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ خصوصی پس منظر کو نہ دیکھا جاوے، صرف یہاں پر یہ دیکھ لیا جاوے کہ حدیث لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، نیت پر سب کے سب مدار ہے امام شافعی کے نزدیک صحت کا اور احناف کے مطابق جمہور کے مطابق ثواب کا، لہذا اس سے مرد اور عورت کی کوئی تمیز اس میں ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اسے عموم پر محمول کرنا یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مانوا اس کے سلسلے میں تو کوئی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی ہے، نوا کا لفظ گزر چکا ہے۔ نوا کے سلسلے میں کل میں نے اس کو مزید دیکھنے کی کوشش کی تو دکتور حسن الجبل جن کی کتاب ہے المعجم الاشتقاقی الموصل الفاظ القرآن الکریم، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نوا جو ہے اس کے معنی کسی چیز کو احاطے کے ساتھ محفوظ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو احاطے کے ساتھ محفوظ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بنا ہے یہ نواتن سے ہی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے نواللہ فلانا، اللہ نے فلاں کی مکمل حفاظت کی۔ اس دن ہم نے پڑھا کہ نوا کا لفظ، تو نوا کا لفظ قصد کے معنی میں اللہ کے لیے مستعمل نہیں، لیکن نوا کا لفظ الاحاطۃ بالحفظ کے لیے اللہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اب نیت کے لیے جو اس لفظ کو لایا گیا تو اس معنی کو دیکھ کر ایک اور بات بڑی اچھی سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نیت کے لیے احادیث مبارکہ میں جتنے ارادے کے لیے الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے اسی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ قصد کو بھی لیا جا سکتا تھا، عزم کو بھی لیا جا سکتا تھا، اولو العزم کا استعمال قرآن کریم نے بھی کیا ہے انبیاء کے لیے، اور بھی بہت سارے الفاظ مترادفات میں سے، تو اسی کو کیوں لیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ شریعت
جو معنی بتلانا چاہتی تھی وہ معنی نیت سے مفہوم ہو سکتا تھا، دوسرے کسی کلمے سے مفہوم نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ مراد واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ شریعت کیا بتلانا چاہتی تھی؟ شریعت یہ بتلانا چاہتی تھی کہ آدمی جب بھی کسی عمل کو انجام دے تو نیت کا استحضار اس طور پر کرے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کے عمل پر نیت اپنی صحت کے ساتھ محیط ہونی چاہیے۔ کس کے ساتھ محیط ہونی چاہیے؟ صحت کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ یہ معنی بتانا چاہے، اور یہ معنی سوائے نیت کے اور دوسرا کوئی لفظ دے سکتا تھا نہیں، لہذا اس بنا پر احادیث مبارکہ میں اس کلمے کو کیا کیا گیا ہے؟ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ کی جاتی ہے حضرات شارحین کی طرف سے کہ دو لفظ آئے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یا لامرئ ما نوى، تو یہ جو دوسرا لفظ ہے وانما لامرئ ما نوى، تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى کے درمیان ربط کیا؟ تو اس سلسلے میں حضرات شارحین حدیث کے دو گروہ ہیں۔ ایک طرف امام قرطبی ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لکل وانما لامرئ ما نوى، اس کے اور اس کے ماقبل کے درمیان ربط یہ ہے کہ یہ محض تاکید کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ بات انما الاعمال بالنیات سے واضح ہو گئی ہے۔ مزید تاکید کے لیے وانما لامرئ ما نوى کو لایا گیا۔ البتہ امام طیبی جو مشکات کے بڑے مشہور شارح ہیں، اسی طریقے سے خطابی، اسی طریقے سے متأخرین محدثین، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انما لامرئ ما نوى یہ تاکید کے لیے نہیں بلکہ تأسیس کے لیے، تاکید کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ تأسیس کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاکید کے لیے نہیں تأسیس کے لیے ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے ایک بات بیان کی جا رہی ہے، اور انما لامرئ ما نوى سے دوسری بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں امام خطابی فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جب بھی کسی عمل کا آغاز کرے تو عمل کے آغاز کے وقت وہ حسن نیت کا استحضار کرے۔ جب بھی کسی عمل کا آغاز کرے تو وہ کس کا استحضار کرے؟ یہ بیان کیا گیا انما الاعمال بالنیات سے، وانما لامرئ ما نوى سے۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طریقے سے انسان عمل کو شروع کرتے وقت نیت میں اخلاص پیدا کرے، اسی طریقے سے جب ختم ہو رہا ہو اس وقت بھی اس کی وہ نیت بدستور باقی رہنی چاہیے، بیچ میں اور کوئی دوسری چیز خلل انداز نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مبدا اور نتیجہ، آغاز اور انتہا، دونوں کے اعتبار سے نیت کا مکمل طور پر خالصتاً لوجہ اللہ ہونا بتلانے کے لیے انما لامرئ ما نوى کے لفظ کو وانما الاعمال بالنیات کے بعد لایا گیا۔ تو اس طریقے سے دونوں سے ایک الگ الگ معنی نکلا، اس لیے کہ حضرات شارحین کے یہاں پر یہ بات مسلم ہے کہ التأسیس اولا من التأکید، کہ تأسیس سے تاکید یہ زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکید میں ایک ہی بات کو دوہرا کر اس کی تاکید مقصود ہوتی ہے اور دوسرا کوئی معنی نہیں ملتا ہے، اور تأسیس سے دو باتوں سے اور دو عبارتوں سے اور دو جملوں سے دو الگ الگ باتیں وجود میں آتی ہیں۔
اور قرآن اور حدیث، چونکہ اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ باتیں بیان کی جاوے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ تو اب اگر ہم اس طریقے سے جملوں کو تاکید در تاکید ہی مانتے رہیں تو جوامع الکلم کے معجزے کا معنی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خامخواہ تاکید کے معنی میں لینے کے بجائے اس کو کس کے معنی میں لینا چاہیے؟ تأسیس کے معنی میں لینا چاہیے، کہ بھئی ایک نیا معنی مل رہا ہے، تو جہاں پر ممکن ہو تأسیس ہی کے معنی میں لیا جاوے، اس کو تاکید کے معنی میں نہ رکھا جاوے۔ اس وجہ سے جمہور، خاص طور پر متاخرین محدثین اور شارحین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ سے کسی اور بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی بیان کی کہ اصل میں انما الاعمال بالنیات، اس کے ذریعے سے اجمال کو بیان کیا گیا، اور چونکہ انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اشارے سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو تفصیل سے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو تفصیل سے بھی سمجھ میں آتا نہیں۔ تو جن لوگوں کو اجمال سے سمجھ میں آ جاتا تھا ان کو انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا۔ تو ذہین جو تھے وہ سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے نیت کے استحضار کی تلقین فرما رہے ہیں اپنی امت کو۔ اب دوسرا جو طبقہ تھا جو صرف اجمال سے نہیں سمجھ سکتا تھا، جو متوسط قسم کا تھا، تو اس طبقے کے لیے کیا ہوا؟ انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس پوری تفصیل کو بیان کیا۔ تو یہ پہلا جملہ اجمال ہو گیا اور دوسرا جملہ اس کی کیا ہو گیا؟ تفصیل ہو گیا۔ تو یہ بھی تاسیس ہے، یہ بھی تاکید نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ تاسیس ہے۔ تو اس طریقے سے کہا کہ دونوں جملے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا ہے؟ بات کو ہر طبقے تک وضاحت کے ساتھ پہنچانا، کہ ایک اہم ترین امر ہے، لہذا یہ اہم ترین امر اجمال کی وجہ سے لوگوں پر مخفی نہ رہے اور اس کے ہر گوشے کو لوگ اچھی طرح سے سمجھ لے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے، تاکہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو سدھارنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے حریص تھے، حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسے موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس موقع پر امت کو ہلاکت سے بچایا جاوے، جیسا کہ آپ نے معلم الانشاء میں پڑھا کہ كانت العرب في القرن الثالث للميلاد على شفا جرف نهار كادوا يتهالكون في الحروب، کہ زمانے جاہلیت کی صورتحال کو حضور نے بیان کیا کہ كانت العرب في القرن السادس للميلاد على شفا جرف نهار، ہلاکت کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دوسری روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اور جہنم میں گرنے جا رہے تھے۔ فبعثنی اللہ، تو اللہ نے مجھے کیا کیا؟ مبعوث کیا، اور میں نے اسلامی تعلیمات بیان کر کر لوگوں کو جہنم کے کنارے سے ہٹا کر جنت کی طرف کیا کر دیا؟ ڈھکیل دیا، تاکہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے کیا جا سکے؟ بچایا جا سکے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر ایسی باتیں جس کا سمجھنا عامت الناس کے لیے بھی ضروری ہے، ان باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال اور تفصیل دونوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کتاب اللہ کا بھی ہے۔ اور یہی طریقہ کس کا ہے؟ کتاب اللہ کا بھی، کہ کتاب اللہ میں بھی بات کو اجمال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اجمال کے بعد اسی کیا کی جاتی ہے؟ تفصیل کی جاتی ہے،
تاکہ ہر قسم کا طبقہ بات کو اچھی طریقے سے کیا کر لے وے، سمجھ لے وے۔ کیوں کہ وحی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر آدمی زندگی کے شعبے سے متعلق اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کی شکلوں کو جان لے وے، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اس پر کیا کرے، وہ چلے۔ اگر وہ اللہ کی مرضیات کو اختیار کرتا ہے تو فقد فاز فوزا عظیما، اور اگر وہ اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی گزارتا ہے فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ خسارے میں ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں اجمال اور تفصیل دونوں کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے وہی ہے ما نوى، جس کی وہ کیا کرے، نیت کرے۔ جس چیز کی وہ نیت کرے گا اس کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے عقاب، اور اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا کیا ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، ان الشرک یجری فیکم کدبیب النمل، کہ شرک تمہارے، کس کو کہہ رہے ہیں حضور؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین آدمی، ان سے کہتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول ان الشرک یجری فیکم کدبیب النمل، کہ شرک تمہارے اندر یہ چونٹی کے چلنے کی طرح چلتا ہے۔ ارے بھائی چونٹی جب چلتی ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہاں وہ کاٹتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ورنہ آدمی کو، اور خاص طور پر وہ جو سیاہ چونٹی ہوتی ہے تو وہ تو پورے بندر میں طواف بھی کر کے آئے تو پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ بھئی چونٹی ہمارے اوپر تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان ایسا سمجھتا ہے انسان بن کر آنا بہت آسان ہے، نہیں، انسان بن کر زندگی گزارنا یہ ایک نہیں، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا کیا ہے، چیلنج۔ تو آپ اسی کو فرما رہے ہیں کہ شرک تمہارے درمیان چلتا ہے دبیب النمل، چونٹی کی طرح چلنا۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا مطلب اس کا، چونٹی کی طرح شرک چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی کام کو، کسی نیکی کو، کسی عمل صالح کو کرتے ہو اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو ابوبکر نے کہا یہ کون سا شرک ہے؟ حضور نے کہا الشرک الخفی، کا شرک خفی۔ کہا یہ کیا شرک ہے؟ حضور نے فرمایا الریا۔ کیا ہے؟ ریا، کہ تم نے کوئی بھی عمل کیا اور ذرا بھی تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت دیکھ رہا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مار سے بچ جاؤں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہے کہ واہ قاری صاحب تو ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ پنکھے بھی اڑ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ واہ واہ کے لیے۔ تو اب کہاں ایسی کوئی بھی نیت کرے آدمی ریاکاری کی، تو کہا انہو شرک خفی، یہ شرک خفی ہے۔ کہا کیسے شرک خفی؟ کہا شرک کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے سوال، شرک اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا۔ یغوث اور یعوق تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں لکشمن ہے، رام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کو سب کو کیا کہتے ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا۔ کہا کہ اللہ تو ہے ہی، مانتے ہم اللہ کو، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچتے، لیقربونا الی اللہ زلفا۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا۔ کہا کہ جب آپ نے کسی عبادت کے کرتے وقت کسی دوسرے کی ارضا یا کسی دوسرے کو اچھا لگے اس کی نیت کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا، کہ وہ عبادت آپ نے خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کی، بلکہ اس عبادت کے کرنے میں دوسرے کو بھی شریک ٹھہرا دیا۔ کہا کہ ھذا الشرک الخفی، یہ کیا ہے؟ شرک خفی۔
اسی لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر جب حساب کتاب ہوگا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت بڑے بڑے عمل کیے مگر اس میں ریا ہوگا. تو فرماتے ہیں ان کے بڑے بڑے عمل رائے کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہوں گے لیکن نیت میں بڑا خلوص ہوگا, ریا نہیں ہوگا, سمع اور عجب نہیں ہوگا. تو کہا کہ وہ رائے کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا وہ پہاڑ سے زیادہ بڑھ جائے گا, وہ پہاڑ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو اللہ کے یہاں پر اسی لیے فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم وانما ينظر الى قلوبکم. اللہ انسان کے قلوب پر دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کسی نیکی کو کرتے وقت, کسی عمل صالح کو انجام دیتے وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر تمہارے دل کی کیفیت اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کل ہی حضرت کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا, حضرت نے لکھا کہ عالم کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ اپنے علم سے زیادہ ضروری, اپنے علم سے زیادہ ضروری. اور حضرت نے اس کی مثالیں دی. حضرت بہرحال حکیم الامت تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ, ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس علم کم تھا مگر اپنے نفس کو مجلا اور مصفا کیا, اس کا تزکیہ کیا, اس پر محنت کی, تو ان کے قلیل علم کے باوجود بھی ولایت کے اونچے مقام تک پہنچے. اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس علم بہت زیادہ تھا مگر انہوں نے اپنے قلب اور اپنے دل پر اور اپنے نفس پر محنت نہیں کی, تو ان کا کثیر علم بھی انہیں نیکی کی طرف نہیں لا سکا اور وہ ضلالت اور گمراہی کا کیا ہو گئے, شکار. پھر حضرت نے کہا کہ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی صرف عربی سوم تک پڑھے, کافیہ کہاں تک پڑھے تھے, مگر اتنا پڑھنے کے بعد اپنے دل پر اتنی محنت کی کہ آپ کے دل پر محنت کرنے سے اس زمانے کے قطب اور ابدال اور مجددین بھی آپ کے پاس آ کر اپنے نفس کا کیا کرانے لگے, تزکیہ کرنے لگے. تو کہا کہ علم قلیل مگر تزکیہ نفس پر محنت کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور جار اللہ زمخشری, ان کو کیا کہتے تھے, جار اللہ. جار اللہ کا مطلب کیا, اللہ کا پڑوسی. کیوں ایسا کہتے تھے, لِأَنَّهُ سَكَنَ مَكَّةَ, اور وہ مکہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی اور وہ ہمیشہ کعبۃ اللہ کے پاس رہتے تھے, تو ان کا نام ہو گیا جار اللہ, اللہ کا پڑوسی. لَكِنَّهُ مُعْتَزِلِيٌّ, لیکن کیا تھے وہ, معتزلی. اور چھوٹے موٹے معتزلی نہیں. کشاف میں آپ نے تفسیر کشاف میں اپنے اعتزال کو پورے زور و شور کے ساتھ بیان, اس لیے فرماتے ہیں کان داعی الاعتزالی, کہ صرف معتزلہ نہیں تھے بلکہ اعتزال کے وہ داعی تھے, وہ اعتزال کے کیا تھے, داعی. تو کہا ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے. خوارج کے جو امام مانے جاتے ہیں اشعث, یہ تابعی تھے اور اتنے زبردست تھے کہ ہمیشہ نصف ساق تک پہنتے تھے اور ان کی پیشانی پر نماز کی نشانی تھی, مگر حضرات صحابہ کی تکفیر کے قائل تھے. صحابہ کو کافر کہتے, کسی دوسرے کو کہتے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی بات, لیکن اٹھا کر حضرت علی کو, حضرت امیر معاویہ کو, تو فقہ ہے, فقہ ہے. خوارج حقیقت میں فقہ ہے کیا ہے, اشعث ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں حضرت حنیف فرماتے ہیں کہ آدمی کو
سب سے زیادہ اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قربان جائیے ہمارے امام بخاری پر کہ امام بخاری نے بھی انما الاعمال بالنیات کو لا کر اسی طرف ہم سب کو کیا کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ بھیا پوری کتاب پڑھے گا ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے قلب اور اپنی نیت کو درست کر تو آگے پڑھنا بھی کچھ فائدہ دے گا۔ اگر اسی پر محنت نہیں ہوگی، اسی لیے ہمارے محدثین اور شارحین کو اللہ اجر عظیم سے نوازے کہ وہ آپ نے سنا بھی، یہ جو آپ کو بیان کیا گیا یہ تو بہت کچھ پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، ورنہ آدمی صرف انما الاعمال بالنیات کے اوپر 2-4 مہینے نکال دے۔ اتنا لکھا ہے، اتنا حیرت انگیز لکھا ہے ہمارے محدثین نے کہ آدمی پڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر کس طرح سے علوم کا انکشاف کیا کہ ایک ایک لفظ کو اٹھاتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کا باپ نہیں دادا کرتے تھے، یعنی اس کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہیں کہ آپ اس کو بیان کریں کہ اس کو کتنے ناحیے سے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، علم کلام کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں، حدیث کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں، عربیت کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں، فقہ کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں، تصوف کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں، ہر اعتبار سے کوئی ناحیہ اس کا چھوڑتے نہیں، پورے طور پر اس کو کیا کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ کیا کرے، نیت کرے۔ اب حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ اب اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، کہ اگر کوئی دنیا کی غرض سے ہجرت کرتا ہے تو دنیا کی غرض سے ہجرت کرنے کی صورت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اگلے جملے میں اس کی مزید تفصیل کو کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔